السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ رزق کا متلاشی ہوتا ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کے گھر میں، ان کے کاروبار میں خیر و برکت ہو، لیکن کن وجوہات کی وجہ سے ان کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، اور کس بنا پر ان کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، اس کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے۔ کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جس کے بنا پر گھر میں اور کاروبار میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے استغفار، یعنی استغفار کی کثرت کرنے سے، یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد صرف 5 منٹ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس استغفار کو کثرت سے پڑھتا ہے، یا کسی کو یاد نہ ہو تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، تو ایسا کرنے سے اس کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور ان کے گناہوں میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑنا۔ قدرت رکھنے کے باوجود بھی، یعنی جو انسان جس گناہ کو کرنے پر قادر ہو، اس گناہ کو وہ کر سکتا ہو، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ ہم اگر ایسا کریں گے تو اللہ ہمیں عذاب میں مبتلا کریں گے۔ تو اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑنا، اگر کوئی انسان اللہ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ، یعنی جو شخص کوئی بھی کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد وہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر کام کو پورا کرنا اور ہر کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات ہے، اور روزی دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، یعنی کوئی بھی کام کر کے اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑ دینا۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ دینے والا، یعنی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ کا حق غریبوں پر ہی بنتا ہے کہ آپ ان کو صدقہ خیرات کے ذریعے سے اللہ کے مال میں سے جو ان کا حق بنتا ہے ان تک پہنچائے۔ نمبر 5، عبادت میں منہمک ہونا، یعنی جب اللہ کی عبادت کرے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائے تو اپنے ذہنوں کو منتشر نہ ہونے دے، بلکہ اپنے ذہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لگائے۔ نمبر 7، حج اور عمرہ مسلسل کرنا، یعنی اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دیا ہے تو پے در پر حج اور عمرہ کرنا، اس سے بھی انسان کے مال میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ نمبر 8، طالب علم پر خرچ کرنا، یعنی جو بھی شخص دنیاوی تعلیم حاصل کرے یا دینی تعلیم حاصل کرے ان کے اوپر خرچ کرنا، یعنی آپ کے محلے میں یا آپ کے گاؤں میں کوئی بچہ ایسا ہے جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، جو غریب ہے، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کر کے وہ اپنی تعلیم کو حاصل کرے، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو پیسے فراہم کریں۔ اگر ایسا کرتا ہے کوئی شخص تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں کمی پیدا نہیں کرتا، بلکہ ان کو لگتا ہے کہ میں ان کو دوں گا تو کمی ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 9، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی آپ کے رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، جو آپ کے پڑوسی ہیں پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنا، جو ان کو حقوق ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتایا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی رزق میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 10، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی ماں باپ آپ کے جیسے بھی ہو، لیکن آپ کو ماں باپ کی فرما برداری، اطاعت ہر وقت ہر لمحہ کرنا چاہیے۔ اگر ماں باپ آپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ ان کے ذمہ ہیں، وہ گناہگار ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بھی
ان کا جو معاملہ ہے، جو ان پر فرائض ہے، جو واجبات ہے بچوں کے تعلق سے، وہ اس کو نہیں ادا کریں گے تو اللہ عذاب دے گا۔ لیکن آپ پر حق بنتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر کوئی شخص ان 10 چیزوں کے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں بے انتہا برکت عطا فرماتا ہے۔